بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی براہت جب عورتوں کی زبانی ظاہر ہوئی، ثابت ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے. بادشاہ تو پہلے سے ہی معتقد ہو چکا تھا آپ کے علم و فضل اور فہم و دانش، تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے. لیکن جب بادشاہ نے گفتگو کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو بادشاہ جو ہے نا مزید یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوا. اور پھر مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس نے یہ اشکال پیش کیا کہ اس نظام کو سنبھالے گا کون، تو آپ نے فرمایا میں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ نظام، مالی نظام، مالیات کا نظام میرے سپرد کر دیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کو پہلے وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور پھر بابل کی روایت کے مطابق پوری بادشاہت کے اختیارات کو آپ کو سپرد کر دیا گیا اور بادشاہ گوشہ نشین ہوا. اللہ پھر خود عہدہ مانگنا، یہ اشکال بھی ہوا تھا، اس کے جوابات بھی ہوئے تھے کل والے درس میں کہ کہاں عہدہ مانگنا جائز نہیں اور کہاں جائز ہوتا ہے اور کہاں واجب ہوتا ہے، اس کا ذکر ہو چکا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ سبق دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جو میرے لیے اور میری رضا کے لیے صبر سے کام لے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور وہاں کا اجر انسان جب دیکھے گا وہ پھر یہ چاہے گا کہ دنیا کے لیے جو دعائیں میں نے مانگی تھی ہے جو قبول نہ ہوتی اور ساری کی ساری دعائیں مجھے یہاں مل جاتی، وہ تو بہت بہتر ہے. اللہ دنیا میں بھی انعام دے دیتا ہے، دنیا میں بھی. یوسف علیہ السلام کہاں کنویں میں، کہاں مصر کی منڈی میں، مصر میں غلاموں کی منڈی میں، اور کہاں پھر جیل میں، اور کہاں اب بادشاہی کے تخت پہ. یہ کیوں؟ انہوں نے صبر سے کام لیا، تقویٰ سے کام. ورنہ زلیخا بھی حسن و جمال والی عورت تھی، حسن و جمال والی، اور پھر ظاہر بڑے گھرانے کی تھی، بڑے گھرانے کی ہو اور پھر حسن و جمال والی ہو، پھر آپ کی جوانی ہو، اور ایسے وقت میں پھر ایسی بڑی عورت کی طرف سے بند کمرے میں دعوت بھی ملے اور پھر بھی اس سے آدمی بھاگ جائے، جیل کو تو قبول کر لے لیکن اس طرف ارادہ بھی نہ ہو، یہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے. اعلیٰ. جب یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو اپنایا، صبر کو، تقوی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہی تخت پہ بٹھایا. ظاہر ہے پھر خوشحالی کے وہ 7 سال شروع ہو گئے اور اس میں بڑی فراوانی کے ساتھ غلہ پیدا ہونا شروع ہوا. اور یوسف علیہ السلام اپنی ان باطنی صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے، خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے
اس کو جو ہے وہ سنبھالتے رہے، محفوظ کرتے رہے، ضرورت کے مطابق سٹوں سے، بالیوں سے، خوشوں سے نکال کے باقی بالیوں میں محفوظ کرتے رہے، اور بڑی وافر مقدار میں 60 سالوں میں غلہ جمع کیا۔ اور اس کے بعد جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پھر صرف یہ نہیں کہ کار سے ہم متاثر ہوں گے، آس پاس کے علاقے بھی متاثر ہوں گے، ممکن ہے وہ بھی آ جائے ہمارے پاس۔ بادشاہ کو کہا تھا جب گفتگو ہو رہی تھی، تو پھر ہم انہیں جب پیسوں کا بیچیں گے غلہ، تو ایک تو خزانہ پیسے سے بھر جائے گا، اور ان لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ان کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس طرح جو ہے وہ قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوں گے، مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اندرونی ملک مالی نظام کو چلانے کے لیے ملک کے اندر آپ نے ریٹ مقرر کیے، غلے کی اور دیگر چیزوں کی قیمتیں مقرر کی۔ قیمتیں ویسے مقرر کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جب کہا گیا کہ آپ ریٹ مقرر کریں، قیمتیں مقرر کریں، تو انہوں نے کہا کہ تجارت کو کھلی چھوڑ دو اور کھلے عام تجارت ہونے دو، میں اس طرح ریٹ مقرر کر کے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ تو عام حالات میں ہے، عام حالات میں ہے جب ہر چیز جو ہے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکتی ہو، لیکن ایسے قحط کے دنوں میں جب چیزوں کی تنگی ہو اور پھر ظالم قسم کے لوگ اس تنگی سے غلط فائدہ اٹھا کے چیزوں کو ذخیرہ کر کے پھر ریٹ بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے، تو ایسے موقع پر ریٹ مقرر بھی کیا جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں ریٹ مقرر کیا، ان کو پتہ تارسالی کا زمانہ ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پھر ہے بھی مسلمان نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پھر اس سے غلط فائدہ اٹھا کے قیمتیں جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیں۔ انہوں نے ریٹ مقرر کیا اندر کو۔ تو اب اس حسن تدبیر کی وجہ سے اندر ملک کا نظام بھی بڑا اچھا چلتا رہا، اور لوگوں کو چیزیں بھی آسانی سے دستیاب ہوتی رہی۔ اور باہر سے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر ایک ایسا رحم دل بادشاہ آیا ہے، انصاف والا بادشاہ آیا ہے، اور وہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو بھی غلہ دیتا ہے، وہ قیمتاً دیتا ہے، لیکن وہ قیمت بھی مناسب کم قیمت سے دیتا ہے، اور ایسا رحم دل بادشاہ ہے، تو ان آس پاس کے ممالک نے بھی، جیسے فلسطین، کنعان، شام، مدین، ان علاقے کے لوگوں نے بھی رخ کیا مصر کی طرف۔ یہ بات کنعان میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پہنچی کہ ایسا بادشاہ ہے رحم دل، اور وہ قیمت لیتا ہے مگر تھوڑی، اور غلہ جو ہے وہ ہر آدمی کو اس کے حساب سے دیتا ہے، اور ہر کسی کو دیتا ہے، معروف کسی کو نہیں کرتا۔ عام حکومتوں کی طرح نہیں کہ صرف سیاسی وفاداریوں کو جو کیا کرتے ہیں، پالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا سیاسی وفادار کون ہے، وہ احساس بھی نہیں، وہ ہر آدمی کو دیتا ہے، معروف کسی کو نہیں کرتا۔ تو بھائی بھی پونجی لے کے پہنچ گئے۔ آج اس کا ذکر ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ۔ اچھا چلے عام روٹین کی طرح میں پہلے اس کی وہ باتیں بتا رہے تو پھر ترجمہ کر لیں گے۔ بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، علاقے میں پہنچے، تو ان کے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ وہ فلاں کمرے میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بڑے منصب پہ تھے، تو وہاں انہوں نے داخلے کی اجازت مانگی ہوگی۔ وہاں جب پہنچے تو بھائیوں کو انہوں نے پہچان لیا، اس لیے کہ ظاہر ہے بھائی جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے اس وقت جوان تھے، تو ابھی 38 برس یا 40 برس بعد کی بات ہے، تو اتنا کوئی انقلاب ان میں تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یوسف علیہ السلام اس وقت 8 سال یا 10 سال کے بچے تھے، تو ظاہر ہے ایسا بچہ تو بڑا ہو کے تبدیل ہو جاتا ہے، اور کچھ شاہی آداب کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ ایسے بڑے آدمی کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کے آدمی بات نہیں کر سکتا۔ پھر بھائیوں کے وقت گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے پہلے کنویں میں ڈالا اور پھر وہاں سے ہم نے مصر جانے والے قافلے کے ہاتھ ہم نے کیا کر دیا، فروخت کر دیا، وہ شاہی تخت پہ کہاں بیٹھ سکتا ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے پہچانا نہیں، مگر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے کھلوایا، یا یوسف علیہ السلام کا دینے کا جو طریقہ تھا، جو قانون تھا، اس کو دیکھ کے بھائیوں کو کہنا پڑا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے، آلاتی بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، اور ایک ہمارے والد ہیں، تو والد تو نابینا ہے، وہ تو ادھر آ نہیں سکتے، اور بھائی جو ہے وہ والد کی خدمت کے لیے وہاں رکا ہوا ہے، اور دوسرا پہلے اس کا ایک بھائی گم ہوا ہے، تو اب والد اس کو دیکھ کے اس کو تسلی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھائی نہیں آیا، تو آپ جو ہے وہ ان کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ کیونکہ قانون کیا تھا کہ ہر آدمی کو فی کس جو ہے وہ کیا، فی کس غلہ دینا۔ اگر سواری لایا ہے تو جتنی سواری اٹھا سکے، اونٹ کی اٹھا سکے، گھوڑا اٹھا سکے، ایک آدمی کو اتنا غلہ دینا۔ اونٹوں پہ آئے تھے تو ظاہر وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہو، مزید 2 آدمیوں کا غلہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو ظاہر انہوں نے جب یہ درخواست کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تو یہ قانون کے خلاف ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم فی آدمی کو اس کے حساب سے غلہ دیتے ہیں، فی آدمی کو جو ہے وہ کیا، ایک بار غلہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے، لیکن چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں ایک شرط پہ کہ آئندہ اس بھائی کے، اب ان کو جو ہے نا یہ عذر مل گیا، بہانہ مل گیا یوسف علیہ السلام کو، بات مل گئی بھائی کی جو ہے نا ملاقات کی اور زیارت کی، کہ آئندہ جس بھائی کے نام غلہ لے رہے ہو، والد چلو وہ نابینا نہیں آ سکتے، بھائی تو آ سکتا ہے، بھائی کو لے کے آنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم سچ بول رہے تھے، جھوٹے نہیں ہو، بھائی کو لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی کو لے کے نہ آئے تو ایک تو بھائی کا حصہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا، بلکہ تم میں سے کسی کو نہیں ملے گا، تم میں سے کسی کو غلہ نہیں ملے گا، اور پھر میرے قریب بھی نہ آنا، تو مطلب یہ ہوگا کہ تم سچے نہیں ہو۔ تو یہ بات تو بھائیوں سے کہہ دی۔ اور دوسری بات، وہ جو خادم کام کرنے والے تھے، خادمین، غلہ دینے والے، تقسیم کرنے والے، ان سے کہہ دیا کہ جب ان کا غلہ تم تیار کر کے اور غلہ جو ہے ان کی سواریوں کے کجاووں میں رکھ دو، تو پیسے بھی کیا کر دو، پیسے بھی جو ہے وہ کجاوے میں رکھ دینا، ان کے کجاوے میں رکھ دینا، اس طریقے سے وہ پیسے کجاوے میں رکھ دینا، پونجی جو ہے جو ساتھ لائے ہیں کجاوے میں رکھ دینا، ان کو پتہ نہ چلے، گھر جا کے دیکھ لیں تو خوش ہو جائیں گے، تو ممکن ہے دوبارہ آ جائیں، ممکن ہے ان کے پاس اور پیسہ نہ ہو، یہ پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس یہی پیسہ ہو، تو پھر دوبارہ آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکیں گے، ایک تو دوبارہ اس وجہ سے آئیں گے ان کے پاس پیسہ دوبارہ آ جائے گا ان کے ہاتھ، ٹھیک، اور دوسرا یہ بھی کہ بادشاہ نے دیکھو ہمارے ساتھ یہ نیکی کی تو اچھا آدمی ہے، محسن آدمی ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، شوق سے آئیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بھی بات بھی آ سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ تو پونجی ہے، قیمت ہے غلے کی، یہ غلطی سے ہمارے کس میں غلے میں اور غلے کے کجاوے میں آیا ہو، غلطی سے یہ پونجی آئی ہو، یہ پیسہ غلطی سے آیا ہو، رقم غلطی سے آئی ہو، تو ظاہر ہے امانت و دیانت والا آدمی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھے۔ اگر بھائی ایسے نہیں تو میرے والد تو ایسے نہیں، والد کو تو بتائیں گے کہ بھئی یہ تو پونجی بھی واپس آئی ہے، تو والد تو نبی ہے ہمارا والد، تو ایک نبی یہ نہیں برداشت کر سکتا کسی کی امانت اس کی طرف جائے، لہٰذا اس امانت کو پہنچانے کے لیے واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو بنیامین کو بھی ساتھ رہیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ کیا، میرا بھائی مجھے مل جائے گا۔ یہ کچھ یوسف علیہ السلام نے کر لیا، اور پھر اگلی کارگزاری وہ، اچھا انہوں نے بھائیوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے والد صاحب سے درخواست کریں گے، والد صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو، اللہ کی بھائی کو چھوڑ دیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم یہ کام ضرور کریں، بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ یہاں علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، کہتا ہے یہ جہاز اپنے سامان کو کہا جاتا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا سامان تیار کر کے دیا، سامان کیا تھا، غلہ تھا،
یہ جو جہیز کا لفظ ہے یہ بھی اس سے نکلا ہے. جہاز سامان کو کہتے ہیں جہاز، یہ جہیز اس سے نکلا ہے. تو یہ جہیز نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقع ہے، البتہ مستحب ہے. ناجائز بھی نہیں، مستحب ہے، لیکن حیثیت کے مطابق. حیثیت جتنی آدمی کی طاقت ہو، طاقت کے مطابق کیا کرے، اپنی بچی کے لیے جہیز دے. قرض لینا، اپنے اوپر قرض کا بوجھ ڈالنا، پھر ایک آدمی کی حیثیت نہ ہو تو بھی قرض لے کے فرنیچر تیار کرنا، فریج اور ٹی وی اور ان چیزوں کا انتظام کرنا، یہ پھر کیا ہے، یہ لعنت ہے. اور اسی لعنت کی وجہ سے آج شادی کا نام لوگ نہیں لے سکتے. اب وسعت میں جو دے اس وسعت کے مطابق جو دے سکتے ہیں انسان دے دے. بہرحال یہ آج کی آیات کی کارگزاری تھی جو آپ کو سنا دی گئی. اور پھر آگے پھر کیا ہوا، بھائیوں نے کیا کیا، والد سے کیا کہا، دوبارہ آئے یا نہیں ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں ہوگا. دیکھیں اب بجا اخوت یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، بس وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفہم، تو پہچانا ان یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو. وہم لہ منکرون، اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے. فلما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا سامان تیار کر کے دیا، قال ائتونی، تو کہا ان سے کہ لے آؤ میرے پاس، بأخ لکم من ابیکم، اپنے علاتی بھائی کو، اپنے باپ شریک بھائی کو. لفظی معنی اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے، تمہارے باپ کی طرف سے. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں تمہیں پورا ناپ کے دے رہا ہوں. حالانکہ دو آدمیوں کا حق نہیں بنتا، لیکن وہ بھی میں دے رہا ہوں، پورا ناپ کے دے رہا ہوں میں. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمانداری کرنے والا ہوں. آپ جو بھی آتا باہر سے، تو یوسف علیہ السلام بڑے اخلاق سے پیش آتے. جو بھی باہر سے غلے، یہ تو بھائی تھے، ان سے تو اور زیادہ اخلاق سے پیش آنا تھا انہوں نے. تو اخلاق سے پیش آتے، اچھے سلوک سے، اور قانون کے مطابق اس کو غلہ دیتے. ٹھیک ہے، تو بھائیوں کو یہی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ دیکھتے نہیں میں کتنی مہمانداری سے اور کتنے احترام سے تمہیں میں نے ٹھہرایا ہے، تمہاری میں خدمت کر رہا ہوں. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ کہ شہری تاجروں کو چاہیے کہ باہر سے جو تاجر آئے ان کے پاس، یا ملکی تاجروں کو چاہیے کہ دوسرے ممالک سے جو تاجر ان کے پاس آئے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے سلوک سے پیش آئے، ان کو دھوکہ نہ دے، اور ملاوٹ کی چیز ان کو نہ دے، اور 2 نمبر چیز ان کو نہ دے، زیادہ مہنگی بھی نہ دے کہ یہ اب بس لوٹنے کا موقع ہے. اخلاق بھی اچھے رکھیں اور اچھے سلوک سے پیش آئیں، اور چاہے تو ان کا اکرام کر لیں. ان کا اکرام کرنا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہوگی، پھر لوگ اور شوق سے آئیں گے. اگر شہر کی بات ہے تو دوسرے شہروں سے اور لوگ شوق سے آئیں گے، اور اگر ملک کی بات ہے تو دیگر ممالک سے لوگ اور بھی شوق سے آئیں گے. ہمارا دین جو ہے ہمیشہ وہ اچھے اخلاق، امانت و دیانت، اچھے سلوک، ایمانداری کا درس دیتا ہے. کاش کہ مسلمان اس کے قریب تو آ جائے، اس کو سمجھ تو جائے، اس پہ عمل تو کریں، تاکہ ان کے سلوک کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے، امانت و دیانت کو دیکھ کے، سچائی کو دیکھ کے، کامل ایمانداری کو دیکھ کے، مسلمان تو مسلمان دوسرے ممالک اور شہروں کے غیر مسلم بھی ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں. جیسے صحابہ کرام جہاں جاتے تو کافر لوگ اپنے دکانداروں سے سودا چھوڑ دیتے اور صحابہ کے پاس جو ہے وہ لینے لگ جاتی. حالانکہ اصل مقصد ان کا جو ہے نا وہ تجارت نہیں تھی، اصل مقصد تجارت کی آڑ میں اللہ کے دین کی دعوت دینا تھا، دعوت دینی تھی. اچھا جی، اور میں بہترین مہمانداری کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے واسطے کوئی غلہ نہیں ہوگا، عندی میرے پاس.
ولا تقربون، اور پھر میرے قریب بھی نہ پٹکنا۔ قالو کہا انہوں نے، سنراودو ان قریب درخواست کریں گے ہم، عنہ اس کے بارے میں، ابا اس کے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک البتہ ہم یہ کام ضرور کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا اور کہا ان یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے، یعنی خدمتگاروں سے مجھے ترجمہ کیا ہے خدمتگاروں سے، خدمت کرنے والے نوجوانوں سے کیا کہا، اجعلوا بضاعتهم رکھ دو ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے کجاؤں میں، لعلہم یعرفونہا تاکہ یہ اس کو پہچان لے، جان لے، اذا انقلبوا الی اہلہم جب یہ لوٹ جائے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ یہ دوبارہ لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو سبق ہے وہ ہمیں نصیب کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا اللهم انا نعوذ بك من المحيا والممات اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا ٹوٹا ٹوٹا سننا اور شان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو فیصد اخلاص کے ساتھ ہمیں اب اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر 100% اخلاص کے ساتھ اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرماؤ۔ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقل عطا فرماؤ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبول ہے ان کو قرض سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقبول ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچاؤ۔ آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خيرا.